اپنی تنخواہ بیوی کو دینے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیوی کو خرچ دینے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر کی گناہگار ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ اپنی کمائی اپنی بیوی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے خاندان کی بنیاد ذمہ داری اور رحمت پر رکھی ہے اور شوہر کو اس نظام کا نگہبان بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس بات کو واضح فرمایا کہ مرد کی کمائی میں سب سے پہلا حق اس کے گھر والوں کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس میں سب سے افضل خرچ وہ ہے جو وہ اپنی بیوی اور بچوں پر کرتا ہے، کیونکہ یہ خرچ محض دنیاوی ذمہ داری نہیں بلکہ عبادت ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی کہ کسی شخص کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ضائع کر دے جن کی کفالت اس کے ذمہ ہے۔ یعنی اگر شوہر کماتا ہے مگر بیوی کو خرچ نہیں دیتا، اس کی ضروریات سے آنکھیں چرا لیتا ہے اور اپنی ذمہ داری کو بوجھ سمجھتا ہے، تو یہ رویہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا کہ شوہر جو نوالا اپنی بیوی کے منہ میں محبت کے ساتھ رکھتا ہے وہ بھی صدقہ بن جاتا ہے اور اس پر اجر لکھا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں خرچ صرف پیسوں کا نام نہیں بلکہ حسن سلوک، توجہ اور عزت بھی نفقہ ہی کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں اس تعلیم کی عملی تصویر نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پاتے سب سے پہلے گھر والوں کی ضرورت پوری فرماتے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اہل خانہ محتاج ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے جمع کر لیں، بلکہ تنگی میں بھی صبر فرمایا اور آسانی میں بھی گھر والوں کو نظر انداز نہ کیا۔ اسی تعلیم کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام شوہر کو یہ نہیں کہتا کہ وہ بیوی کو مانگنے پر مجبور کرے، بلکہ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود اس کے حقوق ادا کرے اور بیوی کو یہ احساس دلائے کہ وہ بوجھ نہیں بلکہ امانت ہے۔ جب شوہر اپنی کمائی میں بیوی کو شریک کرتا ہے، اس کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر مقدم رکھتا ہے اور اسے اعتماد دیتا ہے، تو گھر میں سکون، محبت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ اور یہی وہ گھریلو نظام ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان اور عمل سے امت کے لیے نمونہ بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بیوی کو خرچ دینا محض ایک معاشی معاملہ نہیں بلکہ ایک اخلاقی، دینی اور روحانی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے دل و دماغ کی تربیت یوں فرمائی کہ وہ اپنی کمائی کو احسان نہ سمجھے بلکہ فرض جانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا مال اصل میں آزمائش ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ انسان اس مال کو کہاں اور کس پر خرچ کرتا ہے۔ چنانچہ جو شخص اپنی بیوی اور بچوں کی ضروریات پوری کرتا ہے وہ دراصل اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوتا ہے اور اس پر اجر پاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اگر 1 دینار تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، 1 دینار غلام آزاد کرنے میں، 1 دینار مسکین پر اور 1 دینار اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، تو ان میں سب سے زیادہ اجر اس دینار کا ہے جو تم اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتے ہو۔ اس فرمان سے واضح ہو جاتا ہے کہ گھر کا خرچ اسلام میں سب سے اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا کہ شوہر کا یہ کہنا کہ میں نے کمائی کر دی اب بیوی خود دیکھے، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے بلکہ مرد نگہبان ہے اور نگہبان سے حساب لیا جائے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ چنانچہ مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے۔ اگر وہ سہولت رکھتے ہوئے بھی بیوی کو تنگ رکھے، اس کی ضروریات پوری نہ کرے یا اس سے محتاج بنا کر رکھے، تو یہ صرف اخلاقی جرم نہیں بلکہ دینی کوتاہی بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے ساتھ نرمی اور کشادہ دلی کی ترغیب دی اور فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی اس تعلیم کا عملی نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بیویوں کے حقوق میں کوتاہی نہیں فرمائی، نہ خرچ کے معاملے میں اور نہ ہی عزت و محبت میں۔ اگر گھر میں تنگی ہوتی تو سب مل کر صبر کرتے، مگر بیویوں کو احساس محرومی نہ ہونے دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں بیوی کو دیا گیا خرچ شوہر کے لیے باعث فخر اور ذریعہ نجات ہے۔
جب شوہر اپنی کمائی کو گھر کی خوشی، سکون اور ضرورتوں پر لگاتا ہے تو وہ صرف دنیا سنوارتا نہیں بلکہ اپنی آخرت بھی بناتا ہے، اور یہی وہ پیغام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان اور عمل سے امت کو عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کو خرچ دینے کے معاملے کو ایمان اور کردار سے جوڑ کر بیان فرمایا تاکہ کوئی مرد اسے معمولی بات نہ سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کیا کہ شوہر کا اصل امتحان گھر کی چار دیواری کے اندر ہوتا ہے، وہاں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا مگر اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہو۔ اس فرمان کا مطلب یہی ہے کہ جو مرد بیوی کے حق ادا کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے اور اس کی ضروریات پوری کرتا ہے، وہ دراصل اپنے ایمان کی تکمیل کر رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی سمجھایا کہ بیوی کو خرچ دینا احسان نہیں بلکہ حق ہے۔ نکاح کے ذریعے شوہر پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق بیوی کا نفقہ ادا کرے، چاہے بیوی خود کماتی ہو یا نہ کماتی ہو۔ اگر بیوی صاحب حیثیت ہو تب بھی شوہر اس ذمہ داری سے بری نہیں ہوتا، کیونکہ اسلام میں کفالت مرد کے ذمے رکھی گئی ہے۔ اسی امت نے نفقہ کو واجب قرار دیا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو بنیاد بنایا کہ اہل خانہ کو ضائع کرنا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ذمہ داری میں توازن سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسراف اور بخل دونوں سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ خرچ میں میانہ روی اختیار کی جائے۔ شوہر پر لازم ہے کہ بیوی کو کھانے پینے، لباس اور رہائش میں اس کے عرف اور اپنی استطاعت کے مطابق سہولت دے۔ تنگی کے دنوں میں صبر مطلوب ہے مگر لاپرواہی اور ظلم کی اجازت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کو مالی دباؤ کے ذریعے اذیت دینے کو بھی ناپسند فرمایا، کیونکہ یہ حسن معاشرت کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ بات نمایاں نظر آتی ہے کہ آپ گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ نرم دل اور ذمہ دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کو گھر والوں پر ترجیح نہیں دی بلکہ ہمیشہ پہلے اہل خانہ کی فکر فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو نصیحت فرمائی کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس امانت ہیں۔ جب شوہر امانت کا حق ادا کرتا ہے، دل کھول کر خرچ کرتا ہے اور بیوی کو اعتماد اور سکون دیتا ہے تو وہ دراصل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتا ہے، اور یہی عمل اس کے لیے دنیا میں برکت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بیوی بچوں کے خرچ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت واضح اور سخت الفاظ میں شوہر کی ذمہ داری بیان فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ضائع کر دے جن کی کفالت اس کے ذمے ہے۔ یعنی اگر شوہر کمائی رکھتا ہو اور اس کے باوجود بیوی اور بچوں کا نان و نفقہ ادا نہ کرے، ان کی ضروریات پوری نہ کرے، تو یہی کوتاہی اس کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال آدمی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اس میں سب سے زیادہ اجر اس خرچ کا ہے جو وہ اپنی بیوی اور بچوں پر کرتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر جو نوالا محبت کے ساتھ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسلام شوہر کو یہ حکم نہیں دیتا کہ وہ اپنی ساری کمائی بیوی کے حوالے کر دے، بلکہ حکم یہ ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق بیوی کا پورا حق ادا کرے، اس کے کھانے پینے، لباس، رہائش اور عزت و احترام کا خیال رکھے۔ اگر شوہر خوش دلی سے اپنی کمائی بیوی کے حوالے کر دیتا ہے تو یہ اس کی محبت اور احسان ہے اور اس پر اسے اجر ملتا ہے، لیکن اگر وہ کمائی رکھتے ہوئے بھی بیوی کو خرچ نہ دے تو یہی وہ عمل ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی اس کے سب سے خوبصورت مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کچھ آتا سب سے پہلے گھر والوں کی ضرورت پوری فرماتے۔ کبھی تنگی آئی تو خود صبر فرمایا مگر اہل خانہ کو بھی بھوکا سہارا نہ چھوڑا۔ یہ اسلام کا عدل، رحمت اور خاندانی نظام کی بنیاد ہے۔
موجودہ دور میں زوجین انتشار و اضطراب، قلب و بے چینی کا شکار ہیں۔ ان کا یہی سبب ہے کہ انہوں نے ان اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے یا انہیں اپنی مرضی کے مطابق کر لیا ہے، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ درج بالا قدریں بیش بہا اخلاقی قدریں ہیں۔ اگر زوجین اسے اختیار کر لیں تو ان کی ازدواجی زندگی بہت خوشگوار ہو جائے گی اور گھروں میں لڑائی جھگڑوں کی جگہ امن و سکون اور خوشحالی کی فضا چھائی رہے گی۔ اس طرح دنیا کے دکھوں اور صدموں سے ہمیں چھٹکارا ملے گا اور ہماری زندگی کامیابی کی راہ پر گامزن ہو جائے گی۔ شوہر کے لیے مستحب ہے اور یہ اس کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے کہ واجب نفقہ کے علاوہ بھی حسب حیثیت کچھ رقم جیب خرچ کے لیے بیوی کو دیتا رہے۔ تاہم واجب نفقہ کے علاوہ جیب خرچ دینا شوہر پر لازم نہیں ہے۔ اگر گنجائش ہو تو تبرکن دلجوئی کے لیے دے دینا چاہیے، اور اگر استطاعت نہ ہو تو نہ دینے میں بھی حرج نہیں ہے، جبکہ بیوی خود برسر روزگار ہو۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں، بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ اس کو کچھ رقم ایسی بھی دے جس کو وہ اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرے۔ اس کی تعداد اپنی بیوی اور اپنی حیثیت کے موافق ہو سکتی ہے۔ جیب خرچ دینے کی واقعی ضرورت ہے۔ مذکورہ عنوان کے تحت حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، چونکہ دینی بنیاوی مصارف یعنی اخراجات کی حاجت اکثر واقع ہوتی رہتی ہے اور عورتوں کے پاس اکثر جداگانہ مال نہیں ہوتا، اس لیے مردوں کو مناسب ہے کہ نفقہ واجبہ یعنی مہر کے علاوہ حسب حیثیت کچھ خرچ ایسے مواقع کے لیے علیحدہ بھی دیا کریں۔ شریعت نے شوہروں پر جو چیز لازم کی ہے وہ گھر اور بیوی بچوں کا خرچ ہے۔ مثلاً بیوی بچوں کو گھر کی سہولت میسر کرنا، بھلے کرائے پر ہی ہو، نانو نفقہ کا یا راشن کی، جیسے ہم گروسری کرتے ہیں، اس کا خرچ اٹھانا، تو گھر کھانے پینے کا سامان اور کپڑا لتا، تو ان کا ذکر تو قرآن مجید میں بھی آ گیا کہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ مزید یہ کہ اگر خاوند صاحب حیثیت ہے تو بیوی کو اپنی استطاعت کے مطابق سواری، مثلاً بائک ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی مہیا کرے، اور خادمہ بھی، کہ جسے میٹ کہتے ہیں۔ سنت اور صحابہ کی سیرت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں بیویوں کو مہیا کی جاتی تھیں۔ اگر گاڑی کی استطاعت ہے تو خاوند کو گاڑی کی سواری مہیا کرنی چاہیے اور میڈ اپنی استطاعت کے مطابق رکھ کر دے، جیسا کہ اس زمانے میں غلام اور لونڈیاں ہوتی تھیں جو بیویوں کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتی تھیں۔ میاں بیوی کے حقوق دو طرح سے ثابت ہوتے ہیں، ایک شریعت سے اور دوسرا عرف سے۔ تو شرعی نصوص میں تو بیوی پر خرچ کرنے کے حوالے سے ان حقوق کا تذکرہ ہے، البتہ عرف کے لحاظ سے کچھ اور حقوق بھی بیان کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ شوہر یوٹیلیٹی بلز مثلاً بجلی، گیس، پانی وغیرہ کی ادائیگی کرے۔ اس کے علاوہ بیوی کو ماہانہ پاکٹ منی دے اپنی استطاعت کے مطابق، کہ جس سے وہ اپنے میک اپ کا سامان خرید سکے یا اسے صدقہ کر کے نیکی کما سکے، یا کوئی ایسی چیز خود خرید سکے جو عام طور پر شوہر سے اسے روٹین کے خرچ میں نہیں ملتی ہے۔ اب یہ پاکٹ منی کتنی ہونی چاہیے؟ تو یہ چونکہ شرعی حق نہیں ہے بلکہ عرفی حق ہے، لہٰذا اس کا تعین بھی عرف سے ہی کرنا چاہیے۔ مجھ سے پوچھا جائے تو شوہر کی تنخواہ یا کمائی اگر اچھی ہے یعنی لاکھوں میں ہے تو بیوی کو عشر یعنی 10واں حصہ پاکٹ منی دے۔ مثلاً جس کی تنخواہ 2 لاکھ ہے تو وہ 20,000 تو پاکٹ منی نکالے، اور اگر اس کی تنخواہ اچھی نہیں ہے تو نصف عشر کر لے یعنی 20واں حصہ پاکٹ منی دے۔ مثلاً جس کی تنخواہ 20,000 ہے تو وہ 1,000 پاکٹ منی تو نکالے۔ شوہروں کو اس پر چین بے چین نہیں ہونا چاہیے کہ ایک اور خرچ ہمارے ذمے ڈال دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیویوں کے کچھ عرفی حقوق ہیں تو شوہروں کے بھی کچھ عرفی حقوق ہیں، مثلاً یہ کہ اس کی بیوی اس کے والدین یعنی اپنے ساس سسر کا ادب کرے وغیرہ۔ شوہر بیویوں کے عرفی حقوق پورے کریں تو امید ہے کہ بیویاں پہ ان کے عرفی حقوق پورے کریں گی۔ واضح رہے کہ شوہر پر شرعاً بیوی کا نان و نفقہ واجب ہے، اور نان و نفقہ سے مراد بقدر کفایت کھانے پینے، کپڑے اور مکان کا انتظام کرنا ہے۔ نان و نفقہ کے علاوہ الگ سے جیب خرچ شوہر پر لازم نہیں ہے، البتہ مستحب ہے کہ نان و نفقہ کے علاوہ بھی الگ سے بیوی کو جیب خرچ دیا جائے جس کو وہ اپنی مرضی سے جائز کام کے لیے خرچ کر سکے۔ صورت مسئولہ میں اگر شوہر اپنی بیوی کے نان و نفقہ کا یعنی بقدر کفایت کھانے پینے، کپڑے اور مکان کا انتظام کرتا ہو تو شوہر پر شرعاً بیوی کو الگ سے جیب خرچ دینا لازم تو نہیں ہے، البتہ رہائش، کپڑے اور کھانے کے علاوہ بھی بیوی کی ضروریات ہوتی ہیں، اس لیے اچھا یہی ہے کہ اسے الگ سے ماہوار کچھ جیب خرچ بھی دیا جائے جس کو بیوی اپنی مرضی سے اپنی ضروریات میں استعمال کر سکتی ہو۔ بیوی اس کو اپنے نان و نفقہ کا حصہ سمجھ کر مطالبہ کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ شوہر اگر نہیں دیتا تو اس کو شرعاً اس پر ملامت نہیں کیا جا سکتا۔
واضح رہے کہ ہر شخص اپنی جائیداد اور املاک کا تنہا مالک ہوتا ہے اور وہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اس میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا مجاز ہوتا ہے۔ صورت مسئولہ میں اگر سائل اپنی بیوی بچوں کا نان و نفقہ ادا کرتا ہے تو شرعاً اس کو اختیار ہے کہ اپنے مال کو جائز طریقے سے جہاں چاہے خرچ کرے، لہٰذا اگر وہ اپنی بہنوں پر خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے شرعاً اس طرح کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ بہنیں شادی شدہ ہوں۔ لیکن اگر وہ بیوی بچوں کے نان و نفقہ کا بقدر کفایت پہلے بیوی بچوں کا نان و نفقہ کیا کرے، پھر اگر اس کے پاس مال بچتا ہے تو اس کو بہنوں پر بھی خرچ کر سکتا ہے۔ بیوی کا نان و نفقہ شوہر کے ذمہ لازم ہے، اور بچوں کے پاس اگر اپنا ذاتی مال ہو ان کا نان و نفقہ کا ان کے مال سے ادا کیا جائے گا۔ اگر ان کے پاس اپنا ذاتی مال نہ ہو تو لڑکوں کا نان و نفقہ اس وقت تک والد کے ذمہ ہے جب تک یہ کمائی کے قابل نہ ہو جائیں۔ جب کمائی کے قابل ہو جائیں اور کمائی شروع کر دیں گے تو ان کا نان و نفقہ وہ خود برداشت کریں گے، اور لڑکیوں کا نان و نفقہ ان کی شادیوں تک والد کے ذمہ لازم ہے۔ بہن بھائیوں کو نان و نفقہ تب بھائی پر لازم ہوتا ہے جب ان کا اپنا کوئی ذاتی مال نہ ہو، بھائی کمائی کے قابل نہ ہو، ان کے اصول و فروغ یعنی اولاد اور آبا میں سے کوئی صاحب حیثیت موجود نہ ہو، ورنہ تو نان و نفقہ ان پر ہوگا، بھائی پر لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح بہنیں شادی شدہ نہ ہوں، اگر شادی شدہ ہیں تو ان کا نان و نفقہ شوہروں کے ذمہ ہے، اور ان پر خرچ کرنے والے بھائی کے پاس اپنے اور اپنی بیوی بچوں کے نان و نفقہ سے زائد مال بھی موجود ہو۔ اگر زائد مال نہ ہو تب بھی بھائی پر بہنوں اور بھائیوں کا نان و نفقہ لازم نہیں ہوگا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں، بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ اس کو کچھ رقم ایسی بھی دے جس کو وہ اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکے۔ اس کی تعداد اپنی بیوی اپنی حیثیت کے موافق ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کریں، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔